بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 4 کا سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے خاصیات باب ضرب یضرب نصر ینصر اور سمع یسمع۔ آج کے سبق کے اندر ہم ان 3 ابواب کی خاصیات کو پڑھیں گے۔ خاصیت کس کو کہتے ہیں، اور پھر خاصیات کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاحات ہم اس سے قبل اسباق کے اندر ہم اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ تو آئیے آج ان 3 ابواب کی خاصیات کو پڑھ لیتے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے ابواب کی خاصیتیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں سے 3 ابواب کی خاصیتیں آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلے سبق کے اندر دیگر جو 3 ابواب ہیں ان کی خاصیتیں بھی معلوم کریں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا عنوان اور سب سے پہلا باب ہے نصر ینصر۔ اس باب کا مشہور خاصہ مغالبہ ہے۔ مغالبہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک فعل شخص غالب کے اظہار غلبہ کے واسطے با مفاعلہ کے بعد لائیں۔ مغالبہ کے اندر ہم نے کہا تھا کہ اس سے مراد 2 امور میں سے کسی ایک کا دوسرے پر معنی مصدری میں غالب آ جانا ہے، یعنی 2 بندے ایک فعل کے اندر مشترک ہیں اور پھر ان میں سے ایک کا دوسرے پر اسی معنی مصدری میں غالب آ جانا مغالبہ کہلاتا ہے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ مغالبہ لانے کے لیے یا غلبہ کے اظہار کے لیے با مفاعلہ کے بعد اسی باب سے فعل ذکر کرتے ہیں۔ مثال دیکھیے، یخاصمنی زید فاخصمہ، میں اور زید باہم جھگڑتے ہیں مگر میں جھگڑے میں اس پر غالب آتا ہوں۔ اب یہ غالب آنے کا جو معنی ہے یہ نصر ینصر کا خاصہ ہے جب اس کو مفاعلہ کے بعد لایا جائے اسی مادہ سے اور اسی باب سے۔ دوسرا عنوان ہے ہمارا ضرب یضرب۔ اس باب کا خاصہ بھی مغالبہ ہے، مگر جبکہ فعل مثال واوی، مثال یائی یا اجوف یائی یا ناقص یائی ہو، یعنی ان 4 ابواب سے مثال واوی، مثال یائی، اجوف یائی یا ناقص یائی، ان 4 ابواب سے جب ضرب یضرب فعل آ جائے تو اس وقت یہ مغالبہ کا معنی دے گا۔ مثال دیکھیے، یبایعنی زید فابیعہ، زید مجھ سے خرید و فروخت کرتا ہے مگر میں خرید و فروخت میں اس سے بڑھ جاتا ہوں۔ اب یہاں پر ابیعہ یہ باع یبیع ہے اصل میں، اور باع یبیع یہ اجوف یائی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جب ان 4 ابواب میں سے یعنی مثال واوی یا مثال یائی یا اجوف یائی یا ناقص یائی، ان 4 میں سے جب بھی مفاعلہ کے بعد اسی مادہ سے فعل آئے گا تو اس سے بھی مغالبہ ہی مراد ہوگا، اس کے اندر مغالبہ کا معنی پایا جائے گا۔ ان 2 ابواب سے متعلق چند مزید باتیں ہم جان لیتے ہیں۔ تنبیہ: اظہار غلبہ کی صورت میں با مفاعلہ کے بعد جب کوئی فعل لایا جائے تو اس امر کا لحاظ رکھنا چاہیے، یعنی مغالبہ کا معنی حاصل کرنے کے لیے جب آپ مفاعلہ کے بعد کوئی فعل لائیں گے تو کچھ چیزوں کا آپ کو لحاظ رکھنا پڑے گا، خیال رکھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اگر فعل صحیح یا اجوف واوی یا ناقص واوی ہو، بہرکیف باب نصر ینصر سے ذکر کیا جائے گا، خواہ اصل وضع میں اس سے مستعمل نہ ہو۔ بڑی اہم بات ہے کہ اگر فعل صحیح سے ہو یا اجوف واوی یا ناقص واوی ہو تو آپ نے ہر صورت میں مفاعلہ کے بعد جو فعل لانا ہے وہ نصر ینصر سے ہی لانا ہے، چاہے وہ فعل اس باب سے یعنی نصر ینصر سے آتا ہو یا نہ آتا ہو۔ مثال دیکھیں، یضاربنی زید فاضربہ، اب مشہور ترین فعل ہے ضرب یضرب، لیکن یہاں پہ ہے اضربہ۔ اب ہم نے اس کو ضرب یضرب یعنی فعل یفعل کے بجائے فعل یفعل نصر ینصر کے باب سے لائے ہیں، چونکہ ہمیں یہاں پر
ایک تو مغالبہ کا معنی چاہیے اور دوسرا فعل بھی صحیح کے ابواب سے ہے، تو صحیح کے ابواب سے جب بھی ہوگا اس کو نصر ینصر سے ہی لایا جائے گا۔ ترجمہ دیکھیے، زید میں اور مجھ میں مار پٹائی ہوتی ہے مگر میں اس پر مار پٹائی میں غالب آتا ہوں۔ دوسری بات، اگر فعل مذکور مثال واوی و یائی یا اجوف یائی یا ناقص یائی ہو تو اظہار غلبہ عموماً باب ضرب یضرب سے ہوگا، جیسا کہ ہم پچھلی سلائیڈ میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ان چار میں سے مثال واوی، مثال یائی، اجوف یائی، ناقص یائی، ان چار میں سے جب بھی کوئی فعل آئے گا اظہار غلبہ کے لیے تو اس کو ہم ضرب یضرب سے ذکر کریں گے۔ مثال دیکھیے، یناہنی زید فانہیہ، زید کا مجھ سے زیرکی میں مقابلہ ہوتا ہے مگر میں زیرکی میں اس پر غالب آ جاتا ہوں، تو اس صورت کے اندر ہم باب کو ضرب یضرب سے لاتے ہیں۔ اگلے باب کی خاصیتیں بھی جان لیتے ہیں۔ سمع یسمع، یہ باب زیادہ تر لازم ہوا کرتا ہے، یعنی اس کو مفعول کی حاجت اکثر نہیں ہوتی، اور رنج، خوشی، بیماری، رنگ، عیوب اور حلیہ جسمانی کے الفاظ اکثر اسی سے آتے ہیں، یعنی جب آپ نے ان صفات کو اور ان کیفیات کو بیان کرنا ہو تو اکثر باب سمع یسمع سے ہی آپ کو افعال ملیں گے۔ مثالیں دیکھیے، حزینہ غمناک ہوا، اب یہ رنج کی کیفیت ہے۔ فرحہ خوش ہوا، یہ خوشی کی کیفیت ہے۔ سقیمہ بیمار ہوا، یہ بیماری کی کیفیت ہے۔ کدیرہ گدلا ہوا، یہ رنگ کے لیے استعمال ہوا۔ عاویرہ کانا ہوا، اس میں عیوب کا بیان ہے۔ بلیجہ کشادہ ابرو ہوا، اس کے اندر حلیہ جسمانی کا بیان ہے۔ تو یہ رنج، خوشی، بیماری، رنگ، عیوب اور حلیہ جسمانی، ان کو بیان کرنے کے لیے اکثر الفاظ اور افعال سمع یسمع سے ہی آتے ہیں۔ تو یہ تھے تین آج کے ابواب، باب ضرب یضرب، نصر ینصر اور سمع یسمع۔ ان کی خاصیات آج کے سبق کے اندر ہم نے جانی ہیں۔ تو آئیے مشق کے لیے ہم چند مثالیں پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ نے ان کے اندر ان تمام خاصیات کو تلاش کرنا ہے اور معلوم کرنا ہے۔ تو ہماری آج کی مشق ہے امثلہ معانی باب نصر ینصر۔ سب سے پہلے نصر ینصر کی مثالیں لکھی گئی ہیں۔ یخاصمنی زید فاخصمہ، عاتب بکر عمرا فعاتبہ، حاربت الجندی فحاربتہ، یتارکہم سعید فیترکونہ۔ تو یہ تھی چار مثالیں نصر ینصر کے باب سے۔ اس کے بعد ہے ضرب یضرب، وعظنی بکر فوعظتہ، نواصل الاصدقاء فیصلوننا، نعاوض المہدین فیعظوننا، یلاقین المجاہدون فی سبیل اللہ فنلقیہم، ساوت فاطمۃ بین الزمیلات فسوینہا۔ یہ تھی مثالیں باب ضرب یضرب کی۔ اس کے بعد مثالیں ہیں باب سمع یسمع کی۔ چند ٹکڑے ہیں قرآن پاک کی آیات کے۔ سب سے پہلے ہے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور اس کے بعد إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اور آخری جملہ ہے إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ تو یہ تھی مثالیں تینوں ابواب سے متعلقہ۔ آپ نے ان تینوں ابواب کی مثالوں کے اندر غور کرنا ہے، اور پھر جو خاصیات ان ابواب سے متعلق ہیں ان کو بھی ان افعال کے اندر اور ان جملوں کے اندر آپ نے معلوم کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ امید ہے سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔